مرحبا جو چلیں گے شہ ابرار کے پاس۔ اچھا، آپ کے یہ جو پیچھے نظر آ رہا ہے نا، یہ والا یہ ترکی میوزیم ہے، کیا ہے جی؟ ترکی میوزیم۔ اس کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان ہے جسے تیر چلاتے تھے۔ ان کے علاوہ ارطغرل الغازی کی تلواریں ہیں، ان کے علاوہ وہ پتھریں ہیں جن پتھروں پر صحابہ کرام نے قرآن حکیم فرقان حمید کی آیات کو نقش کیے تھے۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے جو قرآن پاک کو لکھا تھا اس کی اوریجنل کاپی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے پیچھے ایک ریلوے اسٹیشن ہے جو سلطنت عثمان جو ہے ان کے سلطنت عثمانیہ کے شیخ عبدالحمید ثانی نے یہ پوچھا یہاں سے مسجد نبوی شریف کتنے فاصلے پر ہے؟ کہا کہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اچھا، کیا ٹرین کی جو آواز ہوتی ہے اس دور میں کوئلے سے ٹرین چلتی تھی، سبھی کو معلوم ہے، کیا اس کی آواز مسجد نبوی تک پہنچ سکتی؟ کہا کہ بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ تو اتنا سننا تھا، شیخ عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فوراً ٹرین کو بند کر دیا۔ کہا کہ نہیں، جو چیز ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آواز پہنچا سکتی ہے وہ کام ہرگز ہم نہیں کریں گے۔ تقریباً 100 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، وہ ٹرین آج بھی جو ہے پٹریوں پر کھڑی آپ کو نظر آئے گی، آج بھی 100 سال سے زیادہ عرصہ ہوا۔ اس کے بعد یہ جو مسجد ہے یہ ترکیوں نے بنائی ہے۔ ان کے مینارے دیکھیں، ان کے مینارے کسی طرح ہوتے ہیں، بالکل یہ والے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر بھی ایک مینارہ ایسا ہی ہے، وہ ترکیوں کے دور کا ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد امبریا، مسجد امبریا۔ آئیے جلدی جلدی آ جائیں، سب سے پہلے کمرے میں آ جائیں، سب لوگ آ جائیں، دیر مت کریں، آئیے۔ یہ جتنے پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب حرمین شریفین سے منسوب ہے، یہ سب۔ اچھا، یہ والے جتنے بھی آپ کو یہ جڑی بوٹیوں کی طرح جو لگ رہے ہیں نا، یہاں پر اس پہ لکھا ہوا ہے المدینہ ہینا وغیرہ، یہ مہندی ہے، اس کے بعد گراس وغیرہ ہے، وہاں ریڈ روز ہے۔ اچھا، مدینہ منورہ مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، احد کا پہاڑ۔ کون سا پہاڑ؟ اس میں تقریباً 80 سے زائد جڑی بوٹیاں اس پہاڑ کے اندر دستیاب ہوتے ہیں، 80 سے زائد۔ تو ان میں سے کچھ یہاں پر بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے آئیے اوپر چڑھتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ جو پتھر ہے نا، قرآن پاک جیسے جیسے نازل ہوتا تھا، صحابہ کرام جو ہے قرآن پاک کی آیات کو اس طرح پتھروں پہ نقش کیا کرتے تھے، یعنی پتھروں پہ لکھ کر اس کو محفوظ کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو مکتوب نظر آ رہے ہیں نا، 1 2 اور 3، یہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان خطوں کو لکھا تھا۔ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کو خط لکھا کرتے تھے، کیونکہ شروع اسلام نے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی تھی۔ یہ اس کی کاپی ہے، آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے۔ اس کے اوریجنل جو خط ہے وہ ترکی کے میوزیم استنبول کے اندر موجود ہے۔ اس نقشے کی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ نے ہجرت کی مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ۔ یہ جو گرین والا راستہ ہے، یہ اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے مکہ مدینہ پہنچے تھے، ٹھیک ہے، ہجرت کی تھی۔ کافروں نے پیچھا کیا، یہ کافروں کا راستہ ہے، وہ اس طرح جو ہے وہ مدینہ پہنچے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ نقشہ آپ کو بنایا سمجھانے کے لیے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلے، یہ جو آپ کو مشکزیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ اس کے ذریعے سے جو ہے پرانے زمانے میں یعنی صحابہ یا تابعین یا اس کے بعد والے زمانے میں زمزم وغیرہ حاجیوں کو اسی سے پلایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھو، یہ ایک نقشہ بنایا گیا ہے اندازے کے مطابق۔ مدینہ منورہ جو ہے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کچھ اس طرح نظر آیا کرتا تھا۔ یہ دیکھیں، مدینہ منورہ پہلے کچھ ایسے نظر آیا کرتا تھا۔
اور آپ کو یہ بتاؤں کہ مدینہ منورہ کا جو پرانا نام ہے وہ یثرب ہے. یثرب کا معنی کیا ہے؟ بیماری والا شہر، مصیبتوں والا شہر، پریشانی والا شہر. جب بھی لوگ یہاں سے گزرتے نا وہ لوگ جلدی بھاگ کے گزرتے کہیں بیماری ہمیں لگ نہ جائے. بعض لوگ تو یہاں گزرنا تو دور کی بات، اگر اس راستے سے جانا ہوتا تو وہ سفر کو ترک ہی کر دیتے، ہمیں سفر نہیں کرنا ہے. پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے، وہ بیمار ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے مکہ والوں پر جو ہے مشرکین مکہ پر لعنت بھیجنے لگے کہ لعنت ہو مشرکی مکہ پر، ان کی وجہ سے ہم اپنا پیارا شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے. تو حضور نے دعا کی، تو دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کو دور فرمایا. حضور نے فرمایا اللہ مدینے کی بیماری کو تو جوفا میں منتقل فرما، تو مدینے کی بیماریاں جوفا میں ٹرانسفر ہو گئی، منتقل ہو گئی. اس کے بعد کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمایا اللہ مدینے والوں کے ناپتول میں برکتیں عطا فرما، جن کی وجہ سے ناپتول کے اندر برکتیں ہو گئی. آقا کریم نے آنے کے بعد اس کا نام مدینہ رکھا، تب سے شہر کا نام کیا ہے؟ مدینہ. یہ جو کمان آپ کو نظر آ رہی ہے نا کمان، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان ہے جس سے وہ تیر چلایا کرتے تھے. تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، ماشاءاللہ یہ کمان آج بھی محفوظ ہے. نیچے آپ کو کچھ برتنیں نظر آ رہے ہیں، یہ اس زمانے میں کھانا وغیرہ لوگ پکایا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے، یہ برتن ہیں. ٹھیک ہے، یہ جتنے پتھر ہیں 1 2 3 4 یہ جتنے پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ دیواروں پر جو ہے صحابہ کرام قرآن پاک کی آیات کو جس طرح وہ اپنے ہاتھوں سے مقدس ہاتھوں سے نقش کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، یہ اس کی کاپی ہے، یہ فوٹو ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جی تراشتے تھے، لیکن اتنے بڑے بڑے پتھر یہاں نہیں لایا جا سکتا. پھر ان کی تصاویر لے کر یہاں پر دکھانے کے لیے میوزیم کے اندر رکھے ہیں، جو صحابہ اگر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو تراش کر جو ہے قرآن پاک کو محفوظ کر لیا کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کو جمع کیا. اس لیے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ جامع القرآن عثمان ابن عفان. عثمان غنی کون ہے؟ قرآن کو جمع کرنے والے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. پہلی بات تو یہ ہے، یہاں پر جو ہے عربی زبان میں لکھا ہے سقیفہ بنی سعیدہ، سقیفہ بنی سعدہ. یہ پرانا مکان ہے. اس کا نیا مکان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسجد نبوی کے تقریباً گیٹ نمبر 324 میں ہے. میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں، اس کی تاریخی باتیں میں وہاں بتاؤں گا. اچھا، ایک بات اب یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے، ان کو کہتے ہیں مہاجرین. کیا بولتے ہیں جی؟ مہاجرین. یعنی جو ہجرت کر کے آئے وہ مہاجرین کہلائے. جو لوگ مدینہ والے تھے، پہلے سے مدینہ میں رہنے والے تھے، جنہوں نے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں جو ہجرت کر آنے والوں کی خدمت کی، ان کی مدد کی، ان کو کہتے ہیں انصار. کیا کہتے ہیں؟ انصار. تو انصاری صحابہ اور مہاجرین صحابہ، یہ دو صحابہ ہیں، مکہ والے مہاجرین ہیں اور مدینے والے انصار ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین اور انصار دونوں کو ایک مرتبہ جمع کیا اور فرمایا کہ تم دونوں کو جو ہے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. مکہ والوں کو مدینے والوں کو ملایا کہ فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے. آخر میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے. بات ٹھیک ہے. حضرت علی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میں کس کا بھائی ہوں؟ میرا تو کوئی بھائی نہیں. جی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا حضرت علی سے؟ علی میں تمہارا بھائی ہوں. اب تھوڑا توجہ سے چاہتا ہوں، اس کو توجہ سے سنیں کہ انصار جو تھے وہ ایسے مددگار تھے، کیونکہ انصار کا لفظ ہے نا یہ بنا ہے ناصر. ناصر کا معنی مدد کرنے والا، اس کی جمع آتی ہے انصار، مدد کرنے والے. تو یہ صحابہ ایسے مدد کرنے والے تھے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ بھائی تو گھبرانا نہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے حضور کی محبت میں مکہ چھوڑ کر آیا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا ہے، اپنے گھر دوار کو چھوڑ کے آیا ہے، تو ایسا کر تو میرے ساتھ چل، میری 2 دکانیں مارکیٹ کے اندر موجود ہے، آج سے ایک دکان میری اور ایک دکان تیری. یہ ان کی قربانیاں تھیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ بھائی تو گھبرانا نہیں کہ آقا کریم نے تجھے میرا بھائی بنایا نا، میرے 2 گھر ہیں، 2 مکان ہیں، آج سے ایک گھر میرا اور ایک گھر تیرا. ایسا نہیں کہ وہ پسند نہیں کیا، بلکہ دکھایا کہ 2 مکان ہیں، تجھے کون سا چاہیے وہ لے لے، باقی بچا ہوا میرا. بلکہ قربانیاں تو ایسی تھی. ایک صحابی کہتے ہیں بھائی تو گھبرانا نہیں، میں تیرا بھائی ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے اپنا بھائی بنا. قرآن پاک میں ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہیں. تو ایک صحابی یہاں تک قربانی دیتے ہیں بھائی میری 2 بیویاں ہیں. آپ اندازہ لگو کیسے وہ صحابہ تھے.
میری 2 بیویاں ہیں, میں دونوں کو تیرے سامنے پیش کروں گا, تو جسے پسند کرے گا میں اسے طلاق دے دوں گا, عدت گزار کے وہ تیری نکاح میں آ جائے گی. کیسی قربانیاں تھی صحابی. تو انصاری وہ ہے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی, اور مہاجر ان کو کہتے ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے حضور کی محبت میں مدینہ تشریف لائے. یہ ذہن میں رکھے, ٹھیک ہے. آگے چلیے. سب سے پہلے دیکھیں آپ یہاں آ جائیں, یہ مسجد نبوی شریف ہے, یہ نظر آ رہے جی, یہ دیکھیے, یہ دیکھو 1 2 یہ جو مکانات ہیں نا, یہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے یہ مکانات ہیں یہاں پر. یہ مسجد نبوی شریف ہے. یہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ مسجد نبوی ایسے نظر آیا کرتی تھی. اچھا, اس کمرے کے اندر جتنی بھی آپ کو بابرکت چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ ساری چیزیں مسجد نبوی سے منسوب ہے, ساری چیزیں. یہ دیکھیں جس دھوان دیتے ہیں نا ہم لوگ, لوبان وغیرہ اود دیتے ہیں اس کو, ہاں اس کو دھوان کے دھوان کہتے ہیں. یہ وہ ہے, بہت بڑا ہے, جو مسجد نبوی کے اندر پہلے اس کو رکھا جاتا تھا. یہاں آ جائیے. دیکھیں یہ مشکیزہ وغیرہ زمزم پلانے کے لیے یہ کچھ برتنیں ہیں جس کو مشکیزہ کہتے ہیں. یہ جو ہے اس کے ذریعے سے وقت کو پہچانا جاتا تھا, اس کے ذریعے سے. یہ ایک نقشہ ہے جس سے جو ہے وقت کو سمجھنے کے لیے کہ کتنا ٹائم ہے کیا ہے وغیرہ, اس سے معلوم کیا جاتا تھا. اس کے بعد نیچے دیکھیں یہ کیلنڈر ہے. یہ کیا ہے؟ ایک کیلنڈر ہے. اس طرح جو ہے اوپر بھی لکھا ہوا بھی ہے, نیچے تاریخ ہے وغیرہ. اس کے بعد یہاں دیکھیں یہ نمازوں کے اوقات نکالنے والا نقشہ ہے. یہ دھوپ میں رکھتے تھے, اور کتنی روشنی پڑی ہے, کتنی چاؤں کی پڑی ہے, اس کے ذریعے سے نمازوں کے اوقات معلوم کیا جاتا تھا. یہ جتنے تبرکات آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں یہ سارے مسجد نبوی شریف سے منسوب ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ دیکھیں یہ نا مسجد نبوی شریف جو ہے جو توسیع ہوتی چلی جائے, یہاں پر آپ رنگین کے ذریعے سے پہچانتے ہیں, یہ سارا رنگ دیا ہے. یہ جو ہے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی نا, یہ مسجد نبوی شریف اتنی تھی, یہاں پر ہے. اس کے بعد آقا کریم کے ہی زمانے میں جو ہے مسجد نبوی شریف اتنی ہو گئی. چونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے قبلہ بھی تبدیل مدینے میں ہوا تھا. پہلے بیت المقدس سے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, جب قبلے کے تبدیل کی آیت کریمہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَتَقَلُّبَ وَجْهُكَ فِي السَّمَاءِ, ایک آیت کریمہ ہے کہ ہم آپ کو بار بار دیکھتے ہیں, چہرہ انور کو آسمان کی طرف دیکھنا. اے محبوب ہم آپ کو اس طرف پھیر دیتے ہیں جہاں آپ کا دل چاہے. تو حضور بیت المقدس سے رخ سے ہٹ کے قبلہ ثانی یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھی تھی. اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی جو آقا کریم کے زمانے میں جو ہے یہ مسجد نبوی جو ہے وسیع ہو گئی. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسجد نبوی اتنی بڑی ہو گئی. اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان بن عفان کے زمانے میں لال رنگ کا جو یہ ہے یہ احاطہ اتنا بڑا دیا گیا. اس کے بعد حضرت ولید بن عبد الملک کے دور میں جو ہے مسجد نبوی اورنج کلر میں اتنی بڑی ہو گئی. اس کے بعد جو پیلا رنگ کا نظر دیکھے یہ زیادت المہدی العباسی کے دور میں جو ہے یہ مسجد جو ہے یہ اتنی مسجد نبوی اتنی بڑھا دی گئی. اس کے بعد اب آخر میں دیکھیں زیادہ یہ سلطان عبد الحمید عثمانی, جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا نا ترکیوں کے جو میوزیم والے ہیں, تو یہ ان کے زمانے میں اتنی بڑی. تو یہ آخر کرتے کرتے آخر میں جو ہے یہ سعودی حکومت نے ابھی مسجد نبوی شریف کو اتنا جو ہے یہ دائرہ بڑھا دیا. آج جو مسجد نبوی شریف اتنی بڑی ہے کہ بھیڑ کے موقع پر تقریباً 10 لاکھ سے زائد لوگ مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے, کے اندر دیکھو یہاں پر لکھا ہے, یہ جو گرین رنگ کا جو ایریا ہے نا یہ والا, سمجھ میں توجہ سے اچھا دو, یہاں لکھا ہے الجزیرۃ العربیہ مدینہ اور مکہ. آقا کریم کے زمانے میں اسلام جو ہے یہ پوری سعودی عرب میں پھیل چکا تھا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے جی. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اسلام اور یہاں تک پھیل گیا, یعنی عراق وغیرہ میں اسلام پھیل گیا. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلام دیکھو فارس کے اندر پھیل گیا, جزیرہ کے اندر پھیلا, ملک شام جو آج نیا نام سیریا ہے پھیل گیا, مصر میں پھیل گیا. ٹھیک ہے, یہ سارا جو لال رنگ کا اورنج کلر کا جو ایریا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں اسلام پھیلا ہے. تو یہ دیکھو یہ اس زمانے میں نا اس طرح یہ پانی سٹور کر کے رکھا کرتے تھے. اس دور میں اس کے اندر پانی ہوا کرتا تھا, ایک ٹینک کا مطلب سمجھے کہ ٹینک کی طرح وہ سٹور کر کے رکھتے تھے. اس زمانے میں گرمی اتنی شدت کی ہوتی تھی, باوجود اس کے وہ لوگ پانی کو ایسے سٹور کر کے رکھا کرتے تھے. باقی ایسے سکوں کی بھی زیارت کر لیں, پرانے زمانے کے سکے ہیں. یہ پتھر وغیرہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ اس زمانے میں استعمال ہوا کرتے تھے. جی یہ دیکھیں سب یہاں پر یہ جو آپ کو چمچے وغیرہ نظر آ رہے ہیں, چمچ وغیرہ, اب آپ بولیں گے چمچے ہیں, چمچے نہیں ہیں. اس وقت جو طبیب ہوتے تھے, ڈاکٹر ہوتے نا ڈاکٹر, وہ لوگ اپنی جڑی بوٹیوں کے استعمال کرنے کے لیے, علاج کرنے کے لیے اس طرح کے جو ہے وہ
चम्मच वगैरह जो इस्तेमाल किया करते थे जड़ी बूटियों के लिए। देखो ये सब, ये सारे जितने हैं ना, हाँ ये हकीम जो है, हकीमी हजरात जो है, जो तिब वो लोग इसके लिए इस्तेमाल करते थे मरीज़ों को इलाज कराने के लिए। ठीक है, ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहा है ना, ये तकरीबन आज से 400 साल पुराना पत्थर है जो मस्जिद अरीश के अंदर ये नकुश किया गया था। इसको संभाल के रखा के अंदर मस्जिद है ना, मस्जिद अरीश, ये वहाँ का पत्थर है जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में जब मस्जिद अरीश की तामीर व तोसी हुई तब ये लगाया गया था। आज से तकरीबन 120 साल से ज़्यादा साल का जो है अरसा गुज़र चुका है। ये सल्तनत उस्मानिया के दौर में जो कुछ उनके काम वगैरह होते ना, वो रिकॉर्ड यहाँ पर महफूज कर लिया जाता था। उसके बाद ये जो मशकीज़ा है, ये उन्हीं के दौर का मशकीज़ा है, सल्तनत उस्मान के दौर का। ये कमरे के अंदर जितनी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सल्तनत उस्मानिया के दौर की हैं। ठीक है जी, यहाँ देखिए कुछ बर्तन वगैरह आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये भी सल्तनत उस्मानिया के दौर के हैं। और ये ढाल आपको नज़र आ रहे हैं, ये अर्तुगरुल के साहबजादे उस्मान की ये ढाल है। और ऊपर 2 तलवारें नज़र आ रही हैं, ये उनके साहबजादे उस्मान की ये तलवारें हैं। इस कमरे के अंदर ज़्यादातर जो है सल्तनत उस्मानिया की दौर के जो है वो तबरुकात है, महफूज है। इंशाअल्लाह ताला अगले कमरे में चलते हैं। चलिए, ये जितनी भी तस्वीरें हैं तकरीबन 100 से 150 साल पुरानी। ये मदीना मुनव्वरा की पुरानी मार्केट है, आप नीचे लिखा हुआ देख लें, दिख रहा है जी। ये रास्ता है मदीना मुनव्वरा का, मस्जिद नबवी शरीफ का। मीनार आपको तुर्कियों के दौर का नज़र आ रहा है। ठीक है, माशाअल्लाह। क्या है? बाबुस सलाम। आज हम जो सलाम अर्ज़ करने के लिए जाते हैं ना, वो यही रास्ता है। इस दरवाजे को सलामती वाला दरवाज़ा कहते हैं, बाबुस सलाम। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये एक कैंटीन आप समझे, छोटा सा। ठीक है, मस्जिद नबवी शरीफ के तकरीबन 100-150 साल पुराना। ये भी मार्केट है मदीना मुनव्वरा का पुराना। ये उसकी तस्वीर तकरीबन आज से 100-150 साल पुरानी मार्केट है। ये देखो, ये किंग फैज़ल बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो है दरवाज़ा है। ठीक है, मस्जिद नबवी शरीफ का। ये सारी जितने भी इसके अंदर कमरे के अंदर तस्वीर है, वो सारी मस्जिद नबवी शरीफ से मंसूब है। ठीक है जी, रहेगा शायद। ये तुर्कियों का म्यूज़ियम है जो अभी हम आपको इसकी ज़ियारत करा। अंदर के जितने तबरुकात थे, उसके सामने मस्जिद है, बड़ी आलीशान, बड़ी खूबसूरत मस्जिद अंबरिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद अंबरिया में अभी नमाज मगरिब अदा करेंगे। और आपको बताऊं कि तुर्की के म्यूज़ियम में बहुत सारे तबरुकात थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बहुत सारे तबरुकात की ज़ियारतें की और बहुत सारे तबरुकात की हम वीडियो नहीं बना सके, इसलिए कि बहुत लंबी ना हो जाए। इंशाल्लाह जब आपका आने का इरादा हुआ मेरे साथ, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप तशरीफ़ लाएँ, आपको सारी ज़ियारतें कराएँगे। और मस्जिद अंबरिया में हम अंदर जा रहे हैं, वहाँ के अंदर की इंशाल्लाह ज़ियारतें कराएँगे मस्जिद अंबरिया की। क्योंकि पहली मरतबा मैं भी जा रहा हूँ, अंदर चलते हैं मस्जिद अंबरिया में। चलिए, ये मस्जिद अंबरिया है, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत। और ये जो गुंबद देखिए, कितना बड़ा गुंबद है इसका, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये हमारे तमाम ज़ायरीन मस्जिद अंबरिया के अंदर नमाज मगरिब अदा करते हुए मस्जिद नबवी शरीफ से सिर्फ़ 1-1.25 किलोमीटर के फ़ासले पर ये मस्जिद मौजूद है, मस्जिद अंबरिया। सुबहान अल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फ़ासले पर एक मकान है जो सैयदा फ़ातिमतुस सुगरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकान है, जो इमाम हसन और सैयदा फ़ातिमतुस ज़हरा की ये पोती है। वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौरे खिलाफत में उस वक्त मदीना के गवर्नर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उनके दौर में मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर हुई और तोसी हुई, एक्सपांड हुई। उसके बाद जो सैयदा फ़ातिमा का जो हकीकी मकान है, वो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर वो शामिल हो गया, जिसकी बिना पर सैयदा फ़ातिमा सुगरा इमाम हसन की बेटी, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाई इस मकान में। यहाँ पर जो है पानी की बड़ी किल्लत थी। और आपको एक बात ये भी अर्ज़ करूँ कि फ़ेसबुक के अंदर जो है ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल कर रहा है। ये तस्वीर दिखाकर, ये घर दिखाकर ये कहा जा रहा है कि यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकान है, बल्कि ये बिल्कुल गलत बात है। ये हज़रत अली का मकान हरगिज़ नहीं है, ये सैयदा फ़ातिमा सुगरा का मकान है, जो 88 हिजरी के अंदर जब मस्जिद नबवी की तोसी हुई ना, तो सैयदा फ़ातिमा यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की, उन्होंने यहाँ पर आकर रहना शुरू किया। यहाँ पर एक पानी की बड़ी किल्लत थी, जिसकी बिना पर सैयदा फ़ातिमा सुगरा ने एक मज़दूर को इस काम के लिए तैयार किया कि वो एक कुआं खोदे। जब वो कुएँ की खुदाई शुरू हो गई तो कुएँ के अंदर एक चट्टान, बहुत बड़ी चट्टान लगी, जिसकी बिना पर कुएँ के काम को रोक दिया गया। उसके बाद एक कुआं है, पहले कुएँ की ज़ियारत कर लें, इंशाअल्लाह इसकी तफसील में आपको बताता हूँ।
ये देखो ये वाला मकान है पूरा सईदा फ़ातिमा सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकान। मैं बारहा इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो में बहुत सारे लोग हज़रत अली का मकान कहते हैं। ये वाला वो कुआं है जिसके बारे में मैं अभी ज़िक्र कर रहा था। तो बहुत बड़ी चट्टान लगी जिसकी बिना पर इसकी खुदाई रोक दी गई। उसके बाद सईदा फ़ातिमा सुगरा इमाम हसन की बेटी, उन्होंने 2 रकात नफल अदा की यहाँ पर। उसके बाद आपने फिर एक मज़दूर को तैयार किया, फिर खुदाई शुरू हो गई तो पानी का चश्मा जारी हो गया। उसके बाद ये कुएँ का पानी इतना शीरीन, इतना मीठा था कि लोग मदीने मुनव्वरा से यहाँ से पानी लेने के लिए आया करते थे और बतौर तबर्रुक इस पानी को, इस कुएँ को लोग बतौर तबर्रुक ज़मज़म कहा करते थे, मदीने का ज़मज़म। ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए ये बहुत बड़ा घर है जो सैयदा फ़ातिमा सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस मकान में रहा करती थी। और ये मुबारक कुआं है, मदीने का ज़मज़म वाला कुआं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सारे ज़ायरीन को अल्लाह तबारक व तआला हरमैन शरीफ़ैन की बाअदब हाज़री की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी बख्शिश फरमाए, हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहां में भलाइयाँ अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिद सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।